اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نیک بنایا، تجھے ایک نیک بنایا۔ دوسرے مقام پہ میرے امام فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ حضرات آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضرات خطبے کے بعد آیت کریمہ مجھ گناہگار نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا اور روح القدس کے ذریعہ ان کی تائید فرمائی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ لو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ آپ انہیں نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں، اگرچہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں
یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے دوست احباب ہوں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں دنیا اہل سنت والجماعت کے اس مرد مجاہد، اس عظیم مجدد کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کروں کہ میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ 4 جلدوں میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس کی پہلی جلد ہے جس میں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے اعداء اللہ کی دشمنی میری گٹھی میں پلا دی۔ اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے بچوں کو اعداء اللہ کی دشمنی، رسول اللہ کے گستاخوں کی دشمنی انہیں گٹھی میں پلا دی گئی ہے۔ آگے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میرے قلب کے، میرے دل کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ملے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں تائید غیبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر میری مدد فرمائی۔ وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعہ میری مدد فرمائی۔ میرے امام فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، بولے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارینا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارینا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایسے دور میں تشریف لائے کہ وہ دور پہ جب نگاہ آپ ڈالیں گے تو اتنا بھیانک دور تھا، اتنا پرفتن دور تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہے تھے۔ ایسے پرفتن دور میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ بریلی شریف کی محلہ سوداگران میں حضرت علامہ نقی خان علیہ رحمت و رضوان کے گھر میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی۔ آپ نے جب اپنی آنکھ کو کھولا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا دور اتنا بھیانک دور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں براہین قاطعہ لکھ کر کے گستاخی کی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم ہے معاذ اللہ رب العالمین ویسا علم جانوروں کو ہے، ویسا علم پاگلوں کو ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ علم شیطان کے علم کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی معاذ اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت اس دور میں آتے ہیں جس دور میں میرے مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا بشر کہنے کی ناپاک صحیح کی جا رہی تھی۔ میرے امام اس دور میں آتے ہیں جس دور میں میرے آقا کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا تھا، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ نے ایسے پرفتن دور میں شرک تھا جب ناز کرنا، احمد مختار پہ نکتہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پہ، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ سورت تسین 3 کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرچ سے مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسبہ کہنے لگے، ابر رحمت تیری مرکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، او فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ ایسے پرفتن دور میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میرے رب نے امام اہل سنت کو جلوہ گر فرمایا۔ آپ آئے تو میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ بن کر کے، غوث اعظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بن کر کے، غریب نواز کی غریب نوازی بن کر کے بریلی کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوئے۔ والد محترم نے آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ کل بھی علمی گھرانہ تھا، آج بھی علمی گھرانہ ہے، قیامت علمی گھرانہ رہے گا۔ کل بھی ہمارا مرکز تھا، آج بھی ہمارا سنیوں کا مرکز ہے، اور قیامت تک بریلی ہم سنیوں کا مرکز رہے گا۔
گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد محترم نے آپ کو قلم کی تلوار دی. میرے امام نے لکھا تو ہر فتنے کے خلاف لکھا, اور یہ فتنہ پیدا کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ جو دو دستار کی بیس میں تھے, وہ قاسم العلوم والخیرات کہلانے والے لوگ تھے, وہ اپنے آپ کو حکیم الامت کہلانے والے لوگ تھے. وہ عام جگہوں سے نہیں, بڑے بڑے مدرسوں سے یہ فتنہ پیدا ہوا تھا, بڑے بڑے مدرسوں سے اس فتنے کو جنم دیا گیا تھا. تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ہر اس فتنے کے خلاف لکھا, ہر اس فتنے کے خلاف لکھا. جب بے ایمانی کر کے قرآن کریم کے ترجمہ میں تحریف کی گئی, ترجمہ قرآن لکھا گیا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس میں گنہگار ثابت کیا گیا. میرے آقا علیہ السلام قرآن پاک کا ترجمہ کر کے رسول اللہ کو گمراہ ثابت کیا گیا. تو میرے امام نے ہم سنیوں کو کنز ایمان کا خزانہ دیا. او سنیوں, ان ظالموں کے فریب میں بہکنا نہیں. جب تک میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تمہید الایمان کا خزانہ دیا. ابر رحمت تیری مرکز پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے, اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر, خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر. میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان ہیں. بچپن کا زمانہ ہے میرے امام کا, اور سرکار اعلیٰ حضرت کا بچپن دیکھیے, رمضان شریف کا مہینہ تھا, آپ کے والد ماجد پہلا دن تھا, سرکار اعلیٰ حضرت کا بچپن تھا. آفتاب نصف النہار تک پہنچ چکا تھا, وقت ظہر ہو چکا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی آپ کو لے کر ایک کمرے میں تشریف لے گئے, جس کمرے میں افطار کے لیے تمام تر اخراجات رکھی ہوئی تھی, تمام تر اشیاء رکھی ہوئی تھیں, اور ایک کمرے میں فرینی جمانے کے لیے الگ الگ تیل پیالیوں میں رکھی ہوئی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ نقی خان علیہ رحمت و رضوان نے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے میں لے جا کر کے دروازے کو بند کر کے میرے امام سے کہتے ہیں والد محترم کہ بیٹا یہ کھا لو, دوپہر ہو چکا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹا بچوں کا ایسے ہی روزہ ہوا کرتا ہے, میں نے دروازے کو بند کر دیا, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. میرے امام نے والد محترم سے عرض کی بابا جان میں نے جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ آپ کے والد ماجد کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ رونے لگتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جن کا بچپن اتنا پاک باز, جن کا بچپن اتنا پاک باز کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں آپ کے پڑوس میں ایک حاجی صاحب جن کا نام سید ایوب تھا, وہ کافی عمر و رسیدہ تھے اور دیندار بھی تھے, زمیندار بھی تھے. وہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر جاروب کشی کر رہے تھے, جھاڑو لگا رہے تھے. تو برادران مکرم علامہ قنات علی علیہ رحمہ وہ حاضر خدمت ہوئے, اور چاہ کہ یہ بزرگوار ہیں, عمر ان کی زیادہ ہے, مالدار بھی ہیں, اور یہ جھاڑو لگا رہے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے. وہ جا کر کے جھاڑو کو سرکار سید ایوب علیہ السلام سے لینا چاہتے ہیں. تو حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, فرماتے ہیں میرے لیے فخر کی بات ہے. علامہ قنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا کہ وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے مرید ہیں. جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. بچپن میں نے احمد رضا کا دیکھا ہے, جوانی میں نے احمد رضا کی دیکھی ہے, اب میں بڑھاپا دیکھ رہا ہوں. اگرچہ میری عمر زیادہ ہے, امام احمد علیہ سنت کی عمر چھوٹی ہے, لیکن میں نے بچپنا ان کا دیکھا, ان کی جوانی دیکھا, اب میں بڑھاپا دیکھ رہا ہوں, اسی لیے میں ان کا مرید ہوا ہوں, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوں. بچپن جس کا اتنا سنہرا, ہر کوئی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے, ہر کوئی بڑھاپے میں بزرگ بن جاتا ہے, لیکن بچپن جس کا اتنا سنہرا ہو, بچپن جس کا اتنا پاک باز ہو, وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ذات پاک ہے. آپ کے دادا حضرت
سیدنا علی رضا خان علیہ رحمت و رضوان ہیں، ایک مجذوب زمانہ بزرگ بریلی شریف میں رہا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی جاتا تو انہیں برا بھلا کہا کرتے تھے، گندے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. میرے امام کی خواہش ہے میں مجذوب زمانہ بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے تو وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے امام کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہے 15 سے 20 منٹ دیکھا. اس کے بعد اس مجذوب بزرگ نے کہا کہ اے شہزادے یہ بتاؤ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان کیسا خاندان ہے، علی رضا خان آپ کے کون ہیں؟ کہا میں علی رضا خان کا پوتا ہوں. اتنا کہتا تھا جو جذب کی عالم میں بزرگ تھے، وہ عالم مستی کے عالم میں تھے. وہ چارپائی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں احمد رضا چارپائی پہ آؤ. ایک بزرگ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، آج یہی بچہ ہے، کل وقت آئے گا ایک اسلام کا عظیم مجدد بن کر کے چمکے گا، جس کی مجاہدانہ شان کے سامنے عرب کے علماء اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. ان کی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھی جائیں گی. وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی ہیں جن کو مجذوب زمانہ بزرگ نے جن کا احترام کیا ہو، وہ میرے امام ہیں. آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ ہے. میں آپ کو بتلاؤں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ہے. جب آپ بریلی سے ازہر مصر علم دین حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، 3 سال تک آپ نے علم حاصل کیا. جب تحصیل علم سے فراغت کے بعد جب آپ مصر سے ہندوستان کی طرف آنے لگے تو آج کی طرح سواریوں کا انتظام اتنا نہیں تھا. جب بریلی شریف اس کی خبر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو ہوئی تو آپ کے نواسے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں سرکار تاج الشریعہ. جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو لیا، اپنے تمام چاہنے والوں کو لیا، اور آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند نے ان کا استقبال کرنے کے لیے آپ نے پھول اپنے ساتھ لیا، مالوں کو لیا، اور کہا چلو ازہری میاں آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے. بریلی جشن سے آپ آئے. جب سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی آمد ہوئے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے آپ کا استقبال کیا. علمی گھرانہ کل بھی تھا، علمی گھرانہ آج بھی ہے میرے امام کا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس پہ ناز کیا مفتی اعظم ہند سرکار نے، وہ تاج الشریعہ سرکار کی ذات ہے. سرکار تاج الشریعہ نے کہا کہ میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے. اور کرے قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے. میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ولادت طیبہ ایسے فرفتن دور میں ہوئی. آپ نے ہر اعتراض پہ آپ نے قلم اٹھایا تو ان مخالفین زمانہ کے اعتراض کا جواب ایسا دیا کہ 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. اور میرے امام نے ان تبلچیوں کے تابوت پہ جو آخری کیل ٹھوکا، آج بھی کوئی دیوبندی اس کا جواب نہیں دیکھ سکتا، آج بھی کوئی وہابی اس کی کاٹ نہیں کر سکا. وہ میرے امام کی قلم ہے کہ مکل کے رضا ہے خنزر خونخوار برقبار، آدھا سے کہے تو خیر منائے نشر کریں، اے رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں دار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار آر سے پار ہے. اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ جن کی خلوت بھی نبی نبی بولتی رہے، جن کی جلوت بھی نبی نبی بولتی رہے، آپ کی بارگاہ ہے حضرت علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ تشریف فرما ہیں. آپ کی بارگاہ میں حضور صدر الافاضل نے عرض کیا حضور آپ کی کتابیں ہیں اور آپ کی کتابوں میں بڑی شدت پائی جاتی ہے. وہاں بھی کتاب کو دیکھتا ہے پھینک دیا کرتا ہے، غیر مقلد کتاب کو دیکھتا ہے پھینک دیتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہے پڑھتا نہیں پھینک دیتا ہے. وہ دشمنی کی وجہ سے سرکار ان اپنی کتابوں میں کچھ نرمی اختیار فرمائے تاکہ انہیں ہدایت ہو. تو آپ ہیں ارشاد فرماتے روتے ہوئے اے نعیم الدین مراد آبادی سنو، پروردگار عالم نے اگر مجھے تلوار دیتا تو میں ان دشمنوں کا سر اپنی تلوار سے قلم کرتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. میرے رب نے قلم کی تلوار دیا ہے، میرے رب نے مجھے قلم کی تلوار دیا ہے. میں ان وہابیوں کی شدت کے ساتھ رد کرتا ہوں تاکہ وہابی میری کتاب کو دیکھے تو مجھے میرے آقا کو گالی دینے کے بجائے اس کی گالیوں کا تیر بریلی میں آئے. احمد رضا کو
गवारा है, लेकिन मेरे आका को कोई गाली देगा, मेरे सरकार की शान में कोई तौहीन करेगा, ये अहमद रजा को गवारा नहीं है। मेरे आला हजरत सरकार फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरी जात को अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा करीम के लिए ढाल बना दे, ताकि दुश्मनाने दीन मुझे गाली दे, मेरे आका की जात महफूज रहे। वो सरकार आला हजरत फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं, जब कातिया तखजीरुन नास के जरिया फतावा रशीदिया के जरिया सिराते मुस्तकीम के जरिया जब ये किताबें लिख करके ये किताबें लिखी गई, उसके लिखने वाले फना फिन्नार हो गए, लेकिन आज भी वो किताबें छप रही हैं, आज भी वो किताबें पढ़ी जा रही हैं, आज भी वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं। उन 4 मुसन्निफीन ऐसे हैं, एक है उनमें से अशर्रफ अली थानवी, एक रशीद अहमद गंगोई, एक कासिम नानोतवी, एक खलील अहमद अम्बेठवी। ये ऐसे लोग हैं, जब इनके खिलाफ मेरे इमाम ने फतावा हुस्सामुल हरमैन तहरीर फरमाया, हरम शरीफ के उलमा के रूबरू पेश की गई वो किताब, तो सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी के उस फतवे को देखने के बाद हजरत सैयद कमाल अली पाशा अलैहि रहमत व रिज़वान, ये शरीफ मक्का, ये शेख मक्का की हैसियत से थे। जब आपने उस किताब को देखा, उन इबारतों को जब देखा, तो आपने लिया कलम को दस्तखत फरमा दिया, ये लिखने वाले काफिर हैं, ये लिखने वाले मुर्तद्दीन हैं, ये लिखने वाले मुर्तद्दीन हैं, ये जिंदीक लिख दिया। हरम शरीफ के उलमा ने पूरी दुनिया में फतवाए शाये हुए, और हरम शरीफ के उलमा ने कहा, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफ़र, जो इनके कुफ्र अज़ाब में शक करे जानबूझ करके, वो भी उसी ज़ुमरे में शामिल है। ये ऐसे काफिर हैं, ये ऐसे बदतर लोग हैं। आज भी उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, आज भी उनकी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और बताया जाए तो लोग ये कहते हैं किसी को हम कुछ नहीं कहते। तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक है, जब खारजियों का फितना नमूदार हुआ, ये दामाद पैगंबर है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार हैं हजरत अली, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम हैं हजरत अली। तो हजरत अली ने उन खारजियों का मुकाबला किया, उनसे जिहाद फरमाया, और 5000 लोग कत्ल किए गए, जिनमें आलिम भी थे, जिनमें हाफिज भी थे, जिनमें कारी कुरान भी थे। मौला अली ने उनकी मुसलमानी का ख्याल ना किया। ये दीन के बदतर लोग हैं, ये मुर्तदीन की जमात है, उनसे जिहाद फरमाया था हजरत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, और अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह का दर्स दिया था मौलाए कायनात ने। आओ जरा देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक हैं, वो बयान फरमाते हैं, एक शख्स मदीना शरीफ में था, जिसकी इबादत को लोग देख करके, जिसकी रियाजत को देख करके, जिसकी परहेजगारी को देख करके अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज हाजिर हुए। अर्ज किया है हदीस पाक अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब तबलीगी जमात लिखा है, उस तबलीगी जमात में 15 ऐसी हदीसों को जिक्र किया है जो तबलीगी जमात के हवाले से, जो गुस्ताखाने ज़माना के हवाले से मेरे आका ने निशानदेही फरमाई है। उनमें एक हदीस ये भी है कि हजरत मेरे आका अलैहिस्सलाम से हजरत अनस ने कहा, या रसूलल्लाह फला शख्स इतना बड़ा नमाजी है, फला शख्स इतना बड़ा आबिद है, इतना बड़ा जाहिद है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान न सके। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन वो शख्स हाजिर हुआ, आकर के सलाम किया। तो हजरत अनस बयान करते हैं कि मैंने देखा तो देख करके पहचान लिया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स वही है जिसके मुतालिक हम आपको बतला रहे थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की बारगाह में उस शख्स ने सलाम किया। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स ये बता, क्या तू अभी तक ये अपने दिल में सोच नहीं रहा था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है? उसने अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह, मैंने अपने दिल में बात सोची थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उठ करके मस्जिद में गया। तो सुनिए मेरे आका ने क्या फरमाया। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो उसे कत्ल कर दे? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, मेरे आका मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका की बारगाह से उठकर जब मस्जिद में गए तो हालत क़याम में था, नमाज की हालत में था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि मेरे आका ने नमाजियों के कत्ल से मना फरमाया है, आप कत्ल नहीं करते, वापस आ जाते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया कि कौन है जो उसे कत्ल करे? हजरत उमर खड़े हुए, कहा मैं उसे कत्ल कर दूंगा। आप गए तो हालत सजदा में था, वो भी वापस आ गए। तो मेरे आका ने तीसरी बार फरमाया, कौन है उसे कत्ल करेगा? हजरत अली खड़े हुए, अर्ज करते, आका मैं उसे कत्ल करूंगा। तो मेरे नबी की निगाह नबूवत देखिए, आका फरमाते, अली तुम जरूर उसे कत्ल करोगे,
ضرور تم اسے مار دو گے، لیکن اگر تمہیں مل جائے تو آپ جب گئے وہ جا چکا تھا۔ حضرت علی واپس آئے۔ اب سنیے علم غیب نبوت کو، نگاہ نبوت کو دیکھیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر آج وہ قتل ہو جاتا تو میری امت کا پہلا شخص ہوتا اور آخری شخص ہوتا۔ اے میرے صحابہ، اس کی امت، اس کی نسلوں سے ایسی اولادیں نکلے گی جو نماز ایسی پڑھیں گی اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تو اپنے قرآن کو پڑھنے کو ہلکا جانو گے، لیکن دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ہے، صحابہ کو پریشانی ہوئی، میرے آقا کی بارگاہ میں آقا جو ان بد مذہبوں کی پہچان بتلا رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارے ان کے درمیان تفریق کیسے کی جائے گی؟ ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، سیماہم، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنے سروں کو منڈائے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ سر بٹائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ ان کی جماعت کی پہچان میرے نبی نے آج سے 14.5 سال پہلے فرما دیا ہے۔ تبلیغی جماعت لکھ کر کے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تبلیغی جماعت کو دیکھیے، ان کے اکابرین کو دیکھیے، تو جو نبی نے 14 سال پہلے بتایا تھا، آج بھی ان کی نشانی کو دیکھ کر کے ہم پہچان سکتے ہیں ایک نبی کے غدار لوگ ہیں، اے نبی کے دشمن لوگ ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون فی آخری زمانے دجالون کذابون، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہارے درمیان ایسی ایسی باتوں کو لائیں گے جس کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا محمد امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبہ تابعین ہیں، اور ان کی زندگی آپ دیکھیے، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، وہ کیا تھے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں 2 لوگ آئے جو بد مذہب تھے۔ بد مذہب کا مطلب یہ جس کا عقیدہ برا ہو۔ 2 لوگ آئے حضرت امام محمد بن سیرین سے، عرض کرتے ہیں حضور ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں سننا چاہتا۔ تو حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان بد مذہبوں نے کہا حضور ہم قرآن کی آیت پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہارے منہ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، یا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ تو جب بد مذہب چلے گئے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے ان سے قرآن سن لیا ہوتا تو حرج کیا تھا؟ اگر یہ حدیث بیان کر دیتے تو آپ کو تکلیف کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ڈرا میں اس بات سے کہیں یہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ غلط کر دے، وہیں میرے دل میں گھر کر جائے، میرا ایمان برباد ہو جائے، میرا عقیدہ برباد ہو جائے، میری عبادتیں رائے گاہ ہو جائے۔ یہ عظیم الشان تابعی ہیں حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اپنے ایمان جانے کا یہ خطرہ آج بتلایا جاتا ہے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں، ہم وہابیوں کی مجلسوں میں جائیں گے، ہم دیوبندیوں تبلچیوں کی کتابیں پڑھیں گے، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے، ہم بہک نہیں سکتے ہیں۔ سنیے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کا فرمان، آپ فرماتے ہیں جس کو اپنے ایمان جانے کا خوف نہ ہو مرتے وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے، مرتے وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ میرے امام نے ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہے چوروں کی رکھوالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کو، اس مردار پہ کیا اترائے دنیا دیکھی بھالی ہے، مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا سے چور